حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے لا یعنی نہیں فرمایا ہو، دینے سے انکار کر دیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جھولی بھر کے ہی اس کو واپس لوٹایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول، مؤذن رسول، آپ نبی کریم علیہ السلام کے خزانچی بھی تھے، یعنی مالی معاملات جو تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے تاکید فرما رکھی تھی کہ کوئی بھی سوالی آئے تو اسے دے کر ہی بھیجنا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی سائل آیا وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر ہی جاتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل آتا اور بالفرض اس وقت دینے کے لیے رقم نہ ہوتی تو قرض لے کر بھی دینا پڑتی تو میں اس کو قرض لے کر بھی دے دیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے در سے کوئی سائل خالی واپس نہ جاتا۔ اب ہوا کیا؟ فرماتے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ ایک غیر مسلم میرے پاس آیا، کوئی مشرک کوئی یہودی ہوگا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بولا کہنے لگا ہے بلال آپ قرضوں کا لین دین آپ کا چلتا رہتا ہے تو میرے پاس کافی مال ہے، جب بھی آپ نے قرض لینا ہو تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ یہ جو غیر مسلم تھا نا یہ بڑا بے صبرہ اور بدتمیز قسم کا شخص تھا۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے روک لیا۔ اب کئی تاجر جو ہے وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں، روک کر کہتے ہیں کہ 4 دن رہ گئے، میرا قرض وقت پر واپس لوٹا دینا، اگر نہ لوٹایا تو میں تمہیں اپنا غلام بنا کر تم سے بکریاں چروایا کروں گا۔ یہ الفاظ اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ جب تک رقم کا انتظام نہ ہو جائے میں کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ یہ درخواست کر کے آپ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا اور ارادہ تھا کہ صبح فجر کے بعد جو سفر پر نکل جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو میرے نکلنے سے پہلے ہی فرماتے ہیں کہ مجھے پیغام پہنچا بلال تمہیں آقا یاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام کہتے ہیں مجھ تک پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ گلے سے لدے 4 اونٹ دروازے پر کھڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا قرض اتارنے کا سامان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اونٹوں پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے رکھو اور ان سے اپنا قرض ادا کر لو۔ فرماتے ہیں میں نے غلہ اتارا، قرض ادا کر دیا، ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کچھ بچا تو نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں مال بچ گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسے خیرات کر دو، جب تک سارا مال ختم نہیں ہوگا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ شان سخاوت دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے بلال جو مال بچ گیا ہے وہ سارا غریبوں کے اندر مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، جب تک سارا مال خرچ نہیں ہو جاتا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام وہی مسجد میں بیٹھ گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں عشاء تک نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر نہیں گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے فرمایا بلال بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ کوئی سوالی ہی نہیں ملا، کوئی لینے والا ہی نہیں ملا، مال تو میں تقسیم کرنے گیا تھا لیکن مجھے کوئی سوالی ملا ہی نہیں۔ 2 رات نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کے اندر گزار دی، فرمایا جب تک یہ مال تقسیم نہیں ہو جاتا تب تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے دن میں سوالی ڈھونڈنے لگا اور سارا مال جب بانٹ دیا، دوسرے دن نماز عشاء کے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ سارا مال تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے کر گئے۔ یہ شان ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ جب مال آپ کے پاس ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام اس کو اپنے پاس جمع نہیں رکھتے تھے، بلکہ کیا فرماتے کہ سارا مال غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا،
وگرنہ نبی کریم علیہ السلام 2 دن تک مسجد کے اندر ہی تشریف فرما رہے۔ یہی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔